تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ فرشتہ اس کو خیر کا مشورہ دیتا ہے اور شیطان شر کا حکم کرتا ہے۔ اسی کو عوام الناس ہمزات کہتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ ہمزات کا کوئی شرعی ثبوت نہیں۔ کہا جاتا ہے یہ انسان کے ساتھ پیدا ہونے والا شیطان یا جن ایک ایسی حقیقت ہے جو نہ صرف قرآن و حدیث سے ثابت ہے بلکہ موجودہ دور میں سائنسی ذرائع سے بھی اس کا وجود ثابت ہو چکا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ غیر مسلم ماہر روحیات اسے انسانی روحی قرار دیتے ہیں، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ وہ روح جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اولاد آدم میں پھونک دیا ہے کچھ اور ہی شے ہے، اور قرآنی الفاظ میں امر ربی ہے جس کے بارے میں جاننا کوئی بڑا کام نہیں، بس اللہ جسے توفیق دے۔ روح تمام جانداروں میں زندگی کی علامت اور سبب ہے۔ علماء اور مفسرین اس سلسلے میں آیات و احادیث کی جو تشریحات کرتے ہیں اس میں خاصا اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان روح، نفس اور جسد خاکی سے مرکب ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ روح اور نفس ایک ہی ہیں۔ بعض انسانی جسم میں دو روحوں کی بات کرتے ہیں اور ایک کو نہایت لطیف قرار دیتے ہیں جو تمام بدن میں جاری و ساری ہے، جبکہ دوسری انسانی جسم کے گرد حصار کیے ہوئے ایک حالے پیکر نور کی شکل میں ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو روح شکم مادر کے اندر بچے میں فرشتہ پھونکتا ہے وہ جسم سے ملتے ہی نفس بن جاتی ہے، اور جسم سے متصل روح کو اعلیٰ روح نہیں کہا جا سکتا، اسی طرح نفس بھی نہیں کہا جا سکتا۔ قصہ مختصر یہ کہ روح نفس اور مادے کی اصل ہے اور نفس اس کے بدن کے ساتھ اتصال سے مرکب ہے، پس روح ایک وجہ سے نفس ہے نہ کہ تمام وجوہ سے۔ یہ تو تھے نظریات و اقوال مفسرین۔ ہمارا موقف وہی ہے جو مستند صوفیاء و اولیاء کا ہے، یعنی روح چونکہ امر ربی ہے، ہمارے رب کا حکم ہے، لہٰذا دیگر مخلوقات کی طرح ایک مخلوق ہے۔ اس سلسلے میں حضرت بابا تاج الدین اولیاء قلندر بابا اولیاء کے ارشادات و تحقیق زیادہ معتبر اور قابل قبول ہیں۔ ماضی میں اس حوالے سے شیخ اکبر ابن العربی اور حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات قابل توجہ ہیں۔ یہاں کتب احادیث سنن اور داؤد، جامعہ ترمذی، موطا امام مالک اور مشکات میں یہ حدیث بھی ذہن میں رکھنے کے قابل ہے کہ میدان عرفات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک پیدا ہونے والی تمام روحیں چیونٹیوں کی شکل میں زرد و سفید اور سیاہ نمودار ہو گئیں، اور مسند احمد اور مشکات میں ہے کہ ان کی الگ الگ جماعتیں نبیوں اور ولیوں کی قائم کی۔ اسی طرح مسلمانوں اور کافروں، نیکوں اور بدکاروں کی الگ الگ جماعت، سب کی وہی صورتیں بنائیں جو دنیا میں ہوگی۔ اس سے ثابت ہوا کہ روح ایک جداگانہ مخلوق ہے جو پیدا شدہ ہے۔ اسلام میں ایک عقیدہ میعاد ہے۔ میعاد کے معنی ہیں جائے باز گشت، یعنی لوٹنے اور واپس جانے کی جگہ۔ اس عقیدے سے مراد یہ ہے کہ جو روح اس مادی دنیا میں آئی ہے اور پھر واپس چلی جائے گی، اور مادی جسم جو اس دنیا سے منسوب ہے اسی دنیا میں رہ جائے گا۔ روح سے ہی عہد الست لیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو تخلیق کے بعد پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب روحوں نے بیک زبان جواب دیا قالوا بلی شہدنا، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ لہٰذا اسی بنیاد پر روح سے ہی اعمال کی باز پرس بھی ہوگی۔ اب آئیے دوبارہ ہمزات کی طرف، جسے ہمارا ساتھی جن یا شیطان بھی کہا گیا ہے، اور ہم ابتدا میں عرض کر چکے ہیں کہ اس کا وجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی ثابت ہے اور قرآن حکیم کے فرمودات سے بھی۔ اس سے شیطان یا جن اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، شیطان انسان میں خون کی جگہ دوڑتا ہے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے عائشہ تجھ پر تیرا شیطان غالب آ گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے ساتھ شیطان ہے؟ فرمایا ہاں۔ میں نے کہا کیا ہر آدمی کے ساتھ شیطان ہے؟ فرمایا ہاں، میرے ساتھ بھی، مگر میرے پروردگار نے مجھ کو اس پر غالب کر دیا یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ ان احادیث میں اکثر شیطان اور قرین کے الفاظ استعمال ہوئے جہاں انسان کے ساتھی ہمزات کا ذکر آیا ہے۔ مسلمان صوفیاء کرام نے اسے نسمہ، پیکر نور، پیکر مثالی وغیرہ کا نام دیا۔ مغرب یا غیر مسلم ماہرین روحیات اسے اورا، اسٹری باڈی، حالہ نورانی، جسم لطیف وغیرہ کا نام بھی دیتے ہیں۔ انسان کی موت کے بعد روح اپنے مقررہ مقام کی طرف واپس چلی جاتی ہے۔
جہاں اس کے لیے مخصوص احکام ہیں۔ دنیا کا اس سے کوئی رابطہ نہیں رہتا، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہی دوبارہ دنیا اور دنیا والوں سے رابطہ کی ضرورت اسے محسوس ہوتی ہے۔ البتہ یہ ساتھی جن یا ہمزاد انسان کی موت کے بعد آزاد ہو جاتا ہے۔ اگر مرنے والے کی تجہیز و تکفین اسلامی طریقے پر کی جائے اور دفن کرتے وقت 3 مٹھی مٹی پر مخصوص دعا پڑھ کر قبر میں ڈال دی جائے جیسا کہ طریقہ ہے، تو مرنے والے کا ہمزاد بھی قبر میں محصور ہو جاتا ہے اور بھٹکنے سے بچ جاتا ہے، بصورت دیگر وہ غول بیابانی یا اپنے ہی جیسے آوارہ شیاطین کے ساتھ مل جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان یا جنات عاملین بھی ایسے ہمزاد کو اپنے تابع کر لیتے ہیں، خصوصاً ہندوؤں کے ہمزاد کو۔ خیال رہے کہ ہندو مذہب میں چونکہ مردے کو جلانے کی رسم ہے، لہٰذا اس عمل سے مردے کا ہمزاد بھی غسل آتشی کر لیتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ جنات سے قریب ہو جاتا ہے۔ یہی صورت دریا میں بہانے یا لاش کو بے گور و کفن گدھوں کی خوراک بننے کے لیے چھوڑ دینے سے پیدا ہوتی ہے۔ ہمزاد آزاد ہو کر اپنی منمانی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک عمل بہت مشہور ہے جو ماہرین سفلیات کا پسندیدہ ہے۔ کسی نابالغ ہندو لڑکے کی لاش کو مٹی کے کنڈے میں غسل دے کر مخصوص عمل پڑھا جاتا ہے اور بعد ازاں وہ تیل کسی بوتل میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ اب جب بھی لڑکے کے ہمزاد کو طلب کرنا ہو تو تیل چراغ میں ڈال کر چراغ روشن کیا جاتا ہے تو اس لڑکے کا ہمزاد حاضر ہو جاتا ہے، پھر اس سے مخصوص کام لیے جاتے ہیں۔ قرین یا ہمزاد اپنی آزادی کے بعد سخت عذابناک حالت میں رہتا ہے اور خلق خدا میں شر و فساد پھیلانے پر آمادہ ہوتا ہے۔ البتہ اس سلسلے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو اپنی زندگی میں نیک اور صالح تھے، جنہوں نے اپنے تقویٰ، اطاعت الہی اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے ہمزاد پر غلبہ حاصل کر لیا تھا، ان کا ہمزاد ان کی موت کے بعد کسی فتنہ و فساد اور شر میں ملوث نہیں ہوتا اور اپنی قبر تک ہی محدود رہتا ہے، شیاطین کے گروہ سے دور رہتا ہے، لیکن اس کے برعکس صورت میں وہ موقع ملنے پر کسی شرارت سے باز نہیں آتا۔ خلق خدا کو نقصان پہنچانا، گمراہ کرنا اس کا مشغلہ بن جاتا ہے۔ خواتین خصوصاً اس کا ہدف بنتی ہیں۔ ایسے مرد اور عورتیں جو قرین کا شکار یا اعلی کار بنتے ہیں مقرون کہلاتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں حاضری سواری کے کیسوں میں یہ صورت دیکھنے میں آتی ہے۔ زندہ انسانوں کے ہمزاد کہاں رہتے ہیں اس کا صحیح علم نہیں، البتہ شیطان کو اتنی قدرت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے کہ وہ انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑ سکتے ہیں۔ یہ بات ثابت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جنات کا وجود تھا، اور بعض کتابوں میں ہے کہ 2000 سال پہلے سے جنات کا وجود تھا۔ فرشتے کی جانب سے اچھے خیالات ڈالنے اور شیطان کی جانب سے برے خیالات کا القاء کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدمی کو جو اختیار دیا ہے کہ وہ اچھے برے کی تمیز کر کے اچھے کاموں کو کرے اور برے کاموں سے رک جائے، اسی اختیار کی بنا پر انسان سے قیامت کے دن باز پرس ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔